یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہ جو کافر بنے، یہ جو اندر ان کا نفاق چھپا ہوا تھا، اب کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، یعنی نسبی جو بھائی جو جنگ میں شہید ہو گئے یا جنگ میں شریک ہوئے، کہ اذا ضربوا فی الارض، جب سفر کیا انہوں نے، جب وہ چلے زمین میں، او کانو غزہ، یا تھے وہ غزوے میں، لو کانو عندنا، اگر ہوتے یہ ہمارے پاس، تو ما ماتو، نہ مارے جاتے، وما قتلوا، اور نہ ہی قتل، نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ یعنی مرتے کا، ماتو کا کیا ہے، مرتے یعنی جو سفر میں نکل گئے، اور قتلوا، قتل کیے جاتے، وہ غزن۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی سفر کے لیے نکل جائے تو ہم بھی کبھی کہتے ہیں ہائے اللہ نہ جاتا سفر پہ، تو راستے میں یوں نہ مارا جاتا، اس گاڑی پہ نہ جاتا، اس راستے سے نہ جاتا، یوں نہ ہوتا، ایسے نہ کرتا، ویسے نہ کرتا، تو یوں نہ ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا، یہ جو منافق ہیں تمہارے ساتھ، جو کھلم کھلا اپنے کفر کا اظہار کر رہے ہیں اب، کہ یہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں اپنے نسبی بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ چلے زمین میں، یعنی سفر کے لیے نکلے، او کانوا غزہ، یا جہاد کے لیے نکلے، میدان جنگ میں شریک ہوئے غزوے کے لیے، تو وہ کہتے کہ تم ہمارے پاس ہوتے نا، سفر کے لیے نہ جاتے، آج ادھر ہی ٹھہرے رہتے، تو تم ماتو، مرتے نہ، اور نہ میدان جہاد میں جاتے تو قتلوا، قتل کیے جاتے۔ تو ایسی باتیں تم کبھی بھی نہ کرنا، کیونکہ یہ جو باتیں ہیں، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ صرف کیا کرتی ہیں، یہ ایک حسرت پیدا کر دیتی ہیں ان کے دلوں میں، حسرت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہوگا کیا، جو تقدیر ہوگی۔ تو بندہ کیا کرتا رہتا ہے، دل میں حسرت رکھے رکھتا ہے کہ فلاں اسپتال میں لے جاتے تو نہ مرتا، ایسی صورت اختیار کر لیتے تو نہ مرتا، اگر آپریشن نہ ہوتا تو شاید ٹھیک ہو جاتا، آپریشن ہوا ہے تو ایسا ہو گیا۔ ڈھیروں باتیں ہم اپنے ذہنوں میں دہراتے رہتے ہیں، لوگوں سے کہتے رہتے ہیں، تو یہ منافقانہ انداز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والوں کہ تم ایسے نہ کرنا، یہ باتیں یہ منافقوں کی اور کافروں کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے۔ جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں ان کا ذہن کیا کہتا ہے کہ اس کی زندگی ہی اتنی تھی، لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک گھڑی بھی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، جتنی زندگی اللہ نے لکھی تھی بس ایک سیکنڈ بھی اوپر نیچے ہو ہی نہیں سکتا، ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، کاش لفظ، لو لفظ شیطان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ یہ فرما رہے کہ لیجعل اللہ ذالک فی حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ ڈال دے اللہ تعالیٰ یہ حسرت ان کے دلوں میں، پھر حسرت ارمان ہی رہ جاتا ہے کہ یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا۔ حالانکہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، یہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے بیٹھنے جانے آنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والے ہیں، کہ تمہارے دلوں میں ذہنوں میں ایسی باتیں نہیں آنی چاہیے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور البتہ اگر مارے گئے تم، شہید ہو گئے تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، او متم، یا مر گئے تم، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، البتہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رحمت ہے، خیرٌ، بہتر ہے، رحمت اور مغفرت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی وہ خیرٌ، بہتر ہے، مما، اس سے، یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں، وہ دنیا کے سامان سے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ میدان میں جنگ میں نہ جاتا تو کچھ دن اور آرام کی زندگی گزار لیتا، کچھ دن اور اچھا رہ لیتا۔ تو یہ جو جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں نا کہ کچھ اور زندہ رہ کر کے یہ بھی کر لیتا، وہ بھی کھا لیتا، یہ بھی پی لیتا، یہ آسائش بھی دیکھ لیتا، ان آسائشوں سے، ان آراموں سے، اس کھانے پینے سے جو اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہادت کے بدلے میں مغفرت اور رحمت عطا فرما رہے ہیں، وہ بہت بڑی ہے۔ جو یہ جمع کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک بات اور کہ اگر فرض کریں میدان جہاد میں جا کر کے شہید نہ ہوتے، تب بھی قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی، جس ٹائم میں اسی ٹائم میں مرنا تھا نا،
تو وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر ویسے ہی مر جاتے تم، او قتل تم، یا شہید ہو جاتے تم، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تحشرون، لٹائے جاؤ گے تم، تب بھی تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا تھا. بستر پہ مرے ہیں تو بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، میدان جنگ میں مرے شہید ہوں تو بھی اللہ کے پاس ہی، لَإِلَى اللَّهِ تحشرون، جانا ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. تو کیوں نہ ایسے طریقے کے ساتھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت و رحمت ملے. پھر آگے قربان جائیں، اللہ رحمان و رحیم ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد، انہوں نے قرآن اترتا ہوا دیکھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، جنگوں میں شریک ہوئے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اپنی اولادیں اپنے گھر بار چھوڑے، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ایک دفعہ فرمایا صحابہ کو تسلی دینے کے لیے، عَنْكُمْ کہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا. اور پھر منافقوں کی بات کی تردید کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. لیکن پھر دو باتیں تھیں، ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے اندر غم، اتنا تکلیف میں وہ تھے کہ ہماری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہوا. ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال نیچے نہیں گرنے دیتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی اتنی قدر کرتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شیر کی اتنا خیال کرتے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ اور ایک ایک حکم پہ سر تسلیم خم. یہ کیسے ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے ادبی گستاخی ہو گئی کہ ہماری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گیا، آپ کو روحانی جسمانی تکلیف ہماری وجہ سے ملی. تو کہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ذہنی طور پہ معطل نہ ہو جائیں، ذہن ان کا وہ نہ ہو جائے، کہیں دکھ کرتے کرتے اپنے آپ کو نقصان میں نہ پہنچا دیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی بات نہ آ جائے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پہ آپ کا مبارک دانت بھی شہید ہوا، صحابہ بھی چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں بھی دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی صحابہ کو نہیں کہا. کوئی روایت کچھ بھی نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کچھ کہا ہو، ڈانٹ پلائی ہو یا کچھ بھی کہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نہیں کہا. تو پھر اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں آپ ان کے لیے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر ہوتے آپ تند خو، غلیظ القلب، سخت دل والے، تو لن فضوا من حولک، البتہ منتشر ہو جاتے، آگے پیچھے ہو جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، کہ یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے. پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فاعف عنہم، آپ انہیں معاف فرما دیجئے، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور مشورے میں ان کو شریک کیجئے، کسی معاملے میں مشورہ کرنا ہو تو ان کو شریک کیجئے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، کسی ایک بات کو ترجیح دے لیں، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھروسہ رکھیے اللہ تعالیٰ پر. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو معاف کرنے کا، ان کے بارے میں استغفار کرنے کا حکم دیا، تو الفاظ کون سے لائے؟ پہلے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ، یہ یاد رکھنا کہ جو آپ نرم دل ہے نا، رحمت للعالمین ہے نا، آپ میں اتنی نرمی ہے کہ اتنی غلطیاں ہو گئی صحابہ کو آپ نے کچھ بھی نہ کہا. یہ نرمی کیا ہے؟ یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کہ یہ بھی کوئی ذاتی کمال نہیں ہے آپ کا
کس کو؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں جو رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ نے بھیجے، جن میں ایسی رحمتیں تھیں کہ جانوروں پہ بھی آپ نے رحم کیا اور طبعی طور پہ آپ کے اندر رحمت کا مادہ تھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ، یہ مادہ اللہ نے رکھا ہے اور اللہ رب العزت پہ کی آپ پہ خصوصی رحمت ہے، اور رحمت کا لفظ جو ہے اللہ رب العزت نے نکرہ لایا کہ یہ رحمت بہت وسیع ہے، یہ رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی اور اس کا فائدہ صحابہ کو کیا ساری دنیا پوری کائنات کو ہو رہا ہے، یہ ایسی رحمت اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ کیا ہیں؟ نرم دل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل، آپ تبلیغ کرنے والے، آپ سید الانبیاء مبلغ، تو یہ اس میں بہت ساری جو ہے وہ مصلح جو ہیں، اصلاح کرنے والے مبلغین جو ہیں، ان کے لیے ہدایات ہیں۔ پہلی ہدایت کیا ہے کہ مبلغ جو بھی ہے جو دوسروں کو دین سکھا رہا ہے، رشد و ہدایت کا کام کر رہا ہے، اصلاح خلائق کا اسے ذمہ داری ملی ہوئی ہے، وہ کسی کو دین کی دعوت دے رہا ہے، تو پہلی خصلت اس میں کیا ہونی چاہیے؟ وہ کیا ہو؟ نرم دل ہو، نرم خو ہو، خوش اخلاق ہو، عفو و درگزر کرنے والا ہو، لطف و کرم کرنے والا ہو۔ پہلی کہ اس میں پہلی بات تو کیا ہے کہ اس میں نرم دل ہو۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ہوتے سخت دل تو غلیظ القلب، اگر ہوتے آپ تندخو سخت دل والے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ بکھر جاتے آپ کے ارد گرد سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے شان بھی بیان فرمائی، تعریف بھی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم بھی دیا کہ پہلی بات فَاعْفُ عَنْهُ، آپ انہیں معاف فرما دیجئے، کہ جو آپ کو روحانی جسمانی تکلیف ملی اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی نرم دلی کی وجہ سے آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن آپ ایسے انہیں معاف کر دیجئے کہ آپ کے دل میں بھی کوئی بات ان کے لیے نہ رہے۔ یہ صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا فرما رہے ہیں کہ آپ نرم دل ہیں، آپ نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، لیکن آپ کے دل میں بھی بات نہ رہے، فاعفو عنہم، آپ انہیں معاف فرما دیجیے۔ اور پھر حقوق العباد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ معاف کر دیں گے تو حق معاف ہو گیا، لیکن جو حقوق اللہ میں غلطی ہو گئی، کمی ہو گئی، اس کے لیے آپ ان کے لیے استغفار کریں۔ انہوں نے خود بھی استغفار کیا، معافیاں مانگی، تبھی اللہ نے ان کی معافیوں کا اعلان کیا، لیکن ان کا اپنا معافی مانگنا ایک الگ بات ہے، اور جب آپ سید الانبیاء محبوب خدا ان کے لیے اپنی زبان سے اللہ سے معافیاں مانگیں گے نا کہ اے اللہ میری اس جماعت کو معاف فرما دیجئے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو اور اللہ رب العزت ان پہ عنایتیں فرمائیں گے۔ انہوں نے خود معافی مانگی، اللہ نے ان کی کو معافی کا اعلان کیا کہ میں نے معاف کر دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی معاف کر دیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید صحابہ کی وہ دلجوئی کے لیے، ان کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک کہا کہ آپ ان کے لیے استغفار کر دیجیے تاکہ یہ اور خوش ہو جائیں، ان کی دلجوئی ہو جائے، ان کے اندر جو دکھ بیٹھ گیا وہ دکھ ختم ہو جائے۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو استغفار کریں گے نا صحابہ کے لیے، تو یہ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ جو مبلغین ہیں ان کو اس لفظ کے ذریعے کیا نصیحت مل رہی ہے؟ ان کو یہ نصیحت مل رہی ہے کہ ان کی خیرخواہی نہ چھوڑیں، ان کے لیے حسن سلوک والا معاملہ کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حسن سلوک والا معاملہ تھا نا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، تو باقیوں کے لیے کیا ہے کہ وہ حسن سلوک والا معاملہ کریں، خیرخواہی نہ چھوڑیں۔ ان کے جو ہے استغفار کرنا سب سے بڑی خیرخواہی ہے، کیونکہ استغفار کے ذریعے آخرت کی پکڑ سے بچت ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑی کوئی خیرخواہی نہیں ہے۔ حسن سلوک خیرخواہی، وشاورہم فی الامر، اور
جب کسی معاملے میں آپ مشورہ کریں تو مشورے میں ان کو شریک کر لیں. اس سے اور ان کی دل جوئی ہوگی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح رکھ رہے ہیں, پہلے بھی مشورہ لے رہے تھے, اب بھی مشورہ لے رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی ہمارے سے خفاب نہیں ہے. تو اس لیے مشورہ جب لیں گے تو مزید ان کی دل جوئی ہوگی. اب مشورے کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں. مشورہ سنت ہے. اب مشورے کے بارے میں قرآن شریف میں ایک اس آیت میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, ایک اس آیت میں, اور أَن تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ, 3 آیات میں مشورے کا کہا گیا. اور اب مشورے کے بارے میں تھوڑا سا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس کی شرعی حیثیت ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ مشورہ کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا جب ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ایک خیر والی, ایک فائدے والی صورت اس کے لیے پیدا فرما دیتے ہیں. جب مشورہ کرتا ہے بندہ تو بے شک اگلے کے مشورے کو صحیح سمجھتا ہے تو مان لے, نہیں سمجھتا تو نہیں مانے. لیکن جب مشورہ کر لیتا ہے تو اس کے کرنے یا نہ کرنے دونوں میں سے جس کا بھی ارادہ کر لے اللہ رب العزت خیر پیدا فرما دیتے ہیں, اللہ رب العزت فائدے والی صورت ضرور پیدا فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ جب تمہارے حکام جو ہے وہ بہترین لوگ ہوں, آپ جب تمہارے جو مالدار ہیں وہ سخی ہوں, اور جب تمہارے معاملات آپس کے مشورے سے ہوں تو تمہارا زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے. اور جب تمہارے حکام بدترین لوگ ہوں, جب تمہارے مالدار جو ہے وہ بخیل ہوں, اور جب تمہارے معاملات جو ہے عورتوں کے سپرد ہوں تو تب تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہے. تو اب یہاں جو تیسری بات کہی گئی کہ عورتوں کے سپرد, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں سے مشورہ ہی نہ لیا جائے, کیونکہ قرآن شریف کا ہی حکم ہے نا ان تراضٍ بینہما وتشاور, کہ میاں بیوی سے کہا جا رہا ہے کہ بچوں کا جو دودھ چھڑانا ہے آپس کے مشورے کے ساتھ ہو, تو یعنی عورت سے مشورہ لیا جائے. لیکن یہ ہے کہ ایک خواہشات کا غلبہ ہو اور نفع نقصان کو بندہ نہ دیکھے, اچھائی برائی کو نہ دیکھے, بس اپنی نفسانی خواہشات کے غلبے کی وجہ سے ہر بات عورتوں کے سپرد کر دی جائے, ان کی مانی جائے. جہاں مشورہ لینا ضروری ہو وہاں خواتین سے مشورہ لیا جائے, لیکن جہاں نفع نقصان کی پرواہ بندہ نہ کرے, بس خواہشات کا غلبہ ہو, عورت کو ترجیح دی جائے, تو اس میں پھر ظاہری بات نقصان ہے. لیکن یہ ہے کہ مشورہ ایسے معاملات میں نہ لیا جائے, ایسے مسائل میں جو قرآن و حدیث سے قطعی ثابت ہیں. مثلا کسی سے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں, میں حج کروں یا نہ کروں, یہ تو قطعی احکامات ہیں, ثابت ہیں, تو ان میں مشورہ جائز نہیں ہے. باقی مشورہ لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس کے بارے میں کہ المستشار مؤتمن, جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے. اذا استشیر فلیشرہ, جب مشورہ دے تو پس چاہیے کہ ایسا مشورہ دے بما ہوا صانع نفسہ, کہ جو اپنے آپ کے لیے جو چیز تجویز کرتا ہے نا, مثلا کوئی اپنا اس نے کام کرنا ہو تو جس طرح اپنی ذات کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, جو چیز اپنے لیے تجویز کرتا ہے, اسے چاہیے کہ جب کوئی مشورہ مانگے تو اسے بھی اچھے طریقے سے خیرخواہی والا اچھا مشورہ دے, کیونکہ یہ ایک امانت ہے. اگر مشورہ ٹھیک نہیں دے گا, دل میں اپنے اس کا نقصان سوچ کر کے اس کو غلط راہ دکھائے گا کہ بھئی یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے, تو یہ گویا کہ اس نے خیانت کی ہے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالیٰ تو بس کوئی نہیں ہے جو غالب آئے تم پر. وَإِن یخذلکم, ہمیں یہ عقیدہ بنا لینا چاہیے, ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم,
اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے، خاص مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے. جب اللہ مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں رسوا کر دے، تمہاری مدد نہ کرے، تو بس کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ یعنی کوئی طاقت تمہیں فائدہ پہنچا ہی نہیں سکتی. جب اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تو بے شک ڈھیروں اسباب تمہارے پاس ہوں، ہر طرح کا اسلحہ ہو، ہر طرح کی طاقتیں موجود ہوں، تمہاری اپنی ذات میں طاقت موجود ہو، مال و دولت کی طاقت موجود ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن اللہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو کوئی طاقت تمہیں فائدہ نہیں پہنچے، کوئی سبب تمہیں کام نہیں آ سکتا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے. تو یہ بھروسہ رکھنا اللہ تعالیٰ پہ، اس میں اعتدال، دائیں بائیں افراط و تفرید کا شکار نہ ہو. یہ بھی نہیں کہ خالص اسباب پہ نظر رکھے اللہ تعالیٰ، جو مسبب الاسباب ہے، جو مدبر الامور ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کی طرف نظر نہ جائے کہ میرے پاس یہ بھی ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، میرے پاس ہر طرح کی طاقت ہے، میرے پاس ہر طرح کے اسباب ہیں، میرے پاس اولاد ہے، سب ہو سکتا ہے. یوں بھی نہ کرے، اور یہ بھی نہ کرے کہ بس اللہ سب کچھ کر لیں گے، اللہ پہ بھروسہ ہے، کوئی سبب اختیار نہ کرے، بلکہ میانہ روی اختیار کرے، اپنے استطاعت کے مطابق اسباب ضرور مہیا کرے، لیکن یہ ہے کہ اسباب مہیا کرنے کے بعد، ان کو استعمال کرنے کے بعد، انجام کے طور پہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں ہے لائق کسی بھی نبی کے لیے یہ کہ وہ خیانت کرے، یعنی چوری کرے. یہ مال غنیمت کی چوری کو غلول کہا جاتا ہے، چھپانا، خیانت کرنا، چوری کرنا، یہ مال غنیمت کی چوری کو غلول کہا جاتا ہے. اور عام چوری کو بھی غلول کہہ سکتے ہیں، چھپانا یعنی چوری کرنا. وَمَن يَغْلُلْ، اور جو کوئی چھپائے، جو کوئی خیانت کرے، جو کوئی چوری کرے جس چیز کی بھی، یأتی بما غل یوم القیامہ، لائے گا وہ اس چیز کو جو اس نے چوری کی ہے، جو اس نے چھپائی ہے قیامت والے دن. ثم توفی کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما وہ کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں جب غزوہ بدر کے موقع پہ مال غنیمت کے اندر سے ایک چادر گم ہو گئی، تو یہ بات کہی گئی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ لے لی ہے. اگر منافقوں نے یہ بات کہی ہے تو ان سے بعید نہیں ہے، وہ تو ایسی باتیں کرتے تھے. اور اگر سادہ لوگ جو صحابہ کرام ہیں ان میں سے کسی نے یہ بات کی ہے تو ان کا کیا خیال تھا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اختیار ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو. انہوں نے اس انداز میں کہا. تو بہرحال ایسی جسارت کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کو، وہ ان کے لیے ایسی بات کہنا یہ کسی کے لائق نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نام ہے، پیغمبر ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں اپنی امت کی. اور یہاں تو آگے اگلی آیت میں آئے گا کہ جس نے خیانت کی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ دو باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ ایک سائڈ پہ نبی ہے اور دوسری سائڈ پہ جہنم. اب انبیاء تو جہنم میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ معصوم ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے خیانت کی مال غنیمت سے، جس نے چوری کی، جس نے کوئی چیز چھپائی، تو اس کی سزا کے طور پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت والے دن لائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو پتہ چلا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات ہوئی ہو. یہ دونوں آپس میں متضاد باتیں ہیں. اور پھر یہاں پہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی خیانت کرے گا، جو بھی یہ چوری کرے گا،
وہ قیامت والے دن اس کو لے کر کے آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ رب العزت نے بھی فرما دیا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ میں آپ کو ایسے نہ دیکھوں کہ کسی کے کندھے پہ اونٹ لدا ہوا ہے اور اعلان ہو رہا ہو کہ یہ اس نے مال غنیمت سے چرایا ہے، اور پھر وہ مجھے شفاعت کا کہے تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے تو دین پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس وقت ایک غزوے کے موقع پہ مال غنیمت میں سے کسی ایک بندے نے اون کا کچھ حصہ جو ہے اپنے پاس رکھ لیا، بعد میں دل میں بات آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے دیا کہ یہ مال غنیمت کا ہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر چکے تھے، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اس کو سارے لشکر کے بیچ میں کیسے تقسیم کروں، اب تو تم اسے میدان حشر میں ہی لے کر کے آؤ گے۔ بہت خطرے کی بات ہے۔ میں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں بالکل مطالعہ ہی نہیں کر سکی، بلکہ بچے بھی پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ میں نے اتنی سخت بات پڑھی ہے کہ مساجد، مدارس والے، مساجد والے، خانقاہوں والے، محکمہ اوقاف والے جو لوگ ہیں، وہاں بھی ڈھیروں کا چندہ ہوتا ہے، بہتوں کا حق ہوتا ہے، اور ذرا سی خیانت، ذرا سی چوری کرنے سے کس سے معافی مانگی جائے گی، وہ بھی اسی زمرے میں ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں یہ بہت فضیلت والے کام ہیں، وہاں ہی یہ انتہائی خطرے والے کام ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بہت محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی ذات اپنے فضل سے ہمیں ان باتوں سے محفوظ رکھے کہ بہت سخت قسم کی سزا ہے، کہ ایک تو جہنم کی سزا کے علاوہ میدان حشر کی رسوائی ہے کہ یأتی بما غل یوم القیامہ، جو بھی چوری کرے گا، جو بھی چیز چھپائے گا، میدان حشر میں اس کو لے کر کے آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جیسا ہم نے پڑھا کہ میں یہ نہ دیکھوں کہ کوئی کسی کے کندھے پہ اونٹ لدا ہوا ہے اور کسی کے کندھے پہ کیا چیز لدی ہوئی ہے، اور پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے شفاعت کا کہے تو میں اس کی شفاعت یعنی نہیں کر سکوں گا۔ تو 3 سزائیں جمع ہو گئیں، ایک جہنم کی سزا، ایک میدان حشر کی رسوائی، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، العیاذ باللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ میدان حشر کی رسوائی اتنی سخت چیز ہے کہ کچھ لوگ وہاں یہ کہیں گے کہ اگر اس میدان حشر کی رسوائی سے اللہ ہمیں جہنم میں ہی ڈال دیں، یعنی جہنم میں ڈلنا وہ ہلکا سمجھیں گے میدان حشر کی رسوائی سے۔ جہنم کی جو سزائیں ہیں وہ جسمانی سزائیں ہیں، میدان حشر کی رسوائی یہ روحانی سزا ہے۔ دو جو ہے، ایک حسرت اور ایک رسوائی، یہ دونوں روحانی سزائیں ہیں۔ رسوائی جہنم والوں کو ملے گی اور حسرت جنت والے بھی کریں گے، کہ جب وہ مقامات دیکھیں گے تو حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں کوئی گھڑی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نہ گزارتے، یہ ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار لیتے، اسے بھی کام والا بنا دیتے، تو اس کے بدل میں بھی ہمیں اور درجات ملتے۔ تو اللہ ہمیں حسرت سے بھی محفوظ رکھے، اللہ ہمیں رسوائی سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہ جو عملی زندگی ہے اس میں آگے بڑھنے کی اور زیادہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی، ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہم لا یرتدو، اللہم کیسے ہے وہ دعا؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ درجۃ الجنت جنت الخلد. کہ اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتی ہوں کہ جو کبھی بھی واپس ختم نہ ہو، میں کبھی بھی واپس مرتد نہ ہوں، کبھی بھی مجھ سے وہ ایمان واپس چھینے نہ. اور اے اللہ میں آپ سے ایسی نعمتوں کا سوال کرتی ہوں کہ جن کو زوال نہ آئے اللہ. اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں مرافقت کا سوال کرتی ہوں، جنت کے سب سے اعلیٰ ترین درجے جنت الفردوس کا. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. کیا پس جو شخص کے اتباع کرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی، کمن جیسا کہ وہ شخص باء جو مستحق ہوا بسخط من اللہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا. کہ کیا یہ شخص اور وہ شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک ہے اللہ کا نبی جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی اتباع کر رہا ہے، اور ایک ہے مال غنیمت یا ویسے چوری کرنے والا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو منہ لینے والا ہے. تو یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ دونوں کے نبی جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہ رہا ہے اس سے ایسا کام ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہوا مأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، وہ درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. جس طرح کے اعمال جو لے کے آئے گا اسی کے طرح کے درجات ملیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والے ہیں جو کچھ بھی وہ عمل کرنے والے ہیں. جیسے اعمال ہوں گے ویسے درجات ہوں گے، جیسا ایمان طاقتور ہوگا ویسے اعمال طاقتور ہوں گے، اور ویسے ہی درجات اونچے ہوں گے. تو اللہ ہمیں ایمان کی تازگی، ایمان کی مضبوطی، ایمان کی بڑھوتری عطا فرمائے. یہ ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایمان میں، پہلی بات ایمان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ایمان میں استقامت نصیب فرما دیجیے، ایمان میں بڑھوتری والے اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ایمان کا شکر، ایمان پہ استقامت اور ایمان میں بڑھوتری، یہ جو ہے اعمال صالحہ کو کھینچ. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنے اعمال مضبوط ہوں گے، اتنے اعمال وزنی ہوں گے، اتنے زیادہ اعمال کی توفیق ملے گی. تو پہلی محنت ایمان کی ہے اور پھر دوسری محنت اعمال کی ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.